like a good photographer makes a lot of money. Fundamentally, Islamabad کے clients, Lahore کے clients اور کراچی کے clients میں کیا difference ہے؟ And so, for example, اگر there's a couple that's looking to hire a photographer, you being on the other end of things, what do you think are some of the things that a couple should look for تاکہ they make a good match between themselves and the photographer? شروع میں میری پالیسی ہوتی تھی کہ بھائی آپ ایڈوانس نہ پے کریں. once the event is done then you can pay the complete amount. اس میں ایک ہمیں پرابلم یہ آنا شروع ہوئی کہ ہم نے ایونٹ کور کیا 2 دن بعد ہی جو ہے شادی ختم ہو گئی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاکستان آبزرور پوڈ کاسٹ. میرا نام عبداللہ ملک ہے اور میرے ساتھ آج موجود ہیں قمر انور. قمر, تھینک یو سو مچ فار بینگ ایٹ پاکستان آبزرور اینڈ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ جی. بفور وی ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ ایلس, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے علاوہ پاکستان میں دیر از مینی ڈفرنٹ فوٹوگرافرز, رائٹ؟ دیر از مینی بگ فوٹوگرافرز, اسمال فوٹوگرافرز, آل سورٹس آف فوٹوگرافرز. If you were to say اپنے علاوہ there is like 3 good photographers, who would those be? کیا کہیں گے آپ؟ well overall پاکستان میں overall بہت سارے ہیں. مطلب میرے جو فیوریٹ ہیں, I think one of the best is عرفان احسن لاہور سے. then there's OPM and then there's سارا ادریس. یہ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں. تینوں ایکچولی لاہور سے ہی ہیں. Yeah, and they're all really good. They're really good. One of the best in Pakistan. I agree. But when we're talking about good photographers, why is photography so expensive? Especially wedding photography. لیکن سب سے پہلا اس میں مسئلہ تو جو ہے نا, it's the dollar. جس طرح سے ڈالر اوپر جائے گا آپ کی اکوپمنٹ اوپر جائے گی. جیسے آپ کی اکوپمنٹ اوپر جائے گی پھر تو آٹومیٹکلی آپ کی جو ہے نا پروڈکشن کاسٹ اوپر جائے گی. ہمارے کام میں استعمال ہوتے ہیں جی کیمراز, اینڈ دین دیر آر واٹ ڈو یو کال دیم ایکسپینسو کمپیوٹرز, پی سیز. یہ سب جو ہیں پاکستان تو مینوفیکچر کرتا نہیں, آنے تو باہر سے ہی ہیں. اور جیسے جیسے آپ کی اکانومی ہماری ڈاؤن ہوگی, ڈالر اوپر جائے گا, آٹومیٹکلی ہم سب فوٹوگرافرس کی جو ہے نا پروڈکشن کاسٹ بڑھتی جائے گی. پھر آف کورس پھر کیا کریں, پھر ہمارے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے بھائی, پیسے تو بڑھانے پڑیں گے. اینڈ آئی سپوز کہ تھوڑا وہ ڈیمانڈ سپلائی کانسیپٹ بھی ہے نا, اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے بیکاز شادیاں اتنی ہوتی ہیں ہمارے ملک میں. وہ ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں, لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ ڈیمانڈ تو ہے لیکن سپلائی آئی تھنک اس سے زیادہ ہے آج کل. ایوری ون از اے فوٹوگرافر ناؤ اے ڈیز. ایوری ون از اے فوٹوگرافر. سو just to understand, do you think photography requires a certain level of skill, یا پھر آپ نے سیکھا ہو اور آپ کہیں سے گریجویٹ کوالیفائی ہوئے ہوں تو پھر ہی آپ اچھے فوٹوگرافر بن سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, فوٹوگرافی میں نا ایراز ہیں. پہلے جو ہے اسٹارٹ میں تو بہت اسکل چاہیے تھی آپ کو فار ایوری تھنگ, لیکن آج کل جو ہے AI کا زمانہ ہے اور جو ایکسیسیبلٹی ہے کیمراز کی اور ان چیزوں کی, یو ہیو دا فونز اینڈ ایوری تھنگ, تو بہت سارے لوگ فوٹوگرافرز ویسے ہی بن جاتے ہیں. لیکن آئی تھنک آج کل 2025 میں if you want to succeed as a photographer, you need to be a better businessman than a photographer. It's more of a business now. اسکل والے آپ کو ٹیم بھی مل جائے گی. آپ خود اگر آپ میں اسکل نہیں ہے تو ایونچولی آپ سیکھ لیں گے, کہیں سے پڑھ لیں گے, یوٹیوب سے کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی سیکھ لیں گے, اکوپمنٹ آپ کے پاس اچھی سے اچھی آپ کو مل سکتی ہے, ایزیلی اویلیبل ہے. لیکن نا اوور آل پروفیشنلزم جو ہے نا دیٹ ٹیکس ٹائم. اگر آپ میں پروفیشنلزم ہے اور آپ سیکھ گئے ہیں, یو آر اے بیٹر بزنس مین, دین آئی تھنک یو کین ڈیفینیٹلی سکسیڈ آج کل. رائٹ, سو دیر از 2 ویری امپورٹنٹ تھنگس جو آپ نے بہت انٹرسٹنگ ٹچ اپون کی ہیں. ایک تو the professional and commercial aspect of photography, and then the AI aspect. I want to touch upon those both. So agar hum pehle AI ki baat kar lein and how AI essentially has helped you as Qamar Anwar photography, kis tarah aap log fayda utha rahe hain AI ka? AI سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب جو ہے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کیمراز کا ایراز تھے, شروع میں جو کیمراز آئے تھے نا وہ تو بہت پیچھے نہیں میں جاتا, لائک ان 90s تو کیمراز اور مینولی فوکسڈ, آپ کو فوکس بھی مینولی کرنا پڑتا تھا. پھر ان 2000s جو ہے نا آٹو فوکس کیمراز آئے وچ آر ویری گڈ. اس کے بعد جو ہے نا آپ کے DSLRs آئے جو کہ اور بھی بہتر تھے. اب جو ہے نا اٹس mirror less market, اور mirror less جو کیمراز ہیں نا دے آر ریئلی اسمال ان سائز, وے مور پاورفل, بٹ ان کے اندر AI ہے از سو اسمارٹ کہ ایز مطلب کوئی ہیومن جو ہے نا اس کو سرپاس نہیں کر سکتا. they are focusing ability to take decisions. Camera is like بندوں سے آگے نکل گیا بھائی.
تو آپ نے ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اے آئی جب سے ایک تھوڑا سا چیز بنی ہے, یو taken away like 5-6 people on your team. Exactly. یہ کیا تھے, like were those editors, were those بیسیکلی پہلے جو تھے نا ایڈیٹرز ہی تھے ہمارے, جو آپ کے جو پروفیشنل سافٹ ویئرز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں فار ایڈیٹنگ, اس میں ہوتا یہ تھا کہ آپ کو بہت ساری چیزیں نا آپ کو مینولی کرنی پڑتی تھیں. کمپیوٹر واز ناٹ اسمارٹ انف ٹو ڈسٹنگوش کہ بیک گراؤنڈ کہاں سے آپ نے ریز کرنی ہے, کس کو کہاں سے کیا کرنا ہے, کس کو کتنا ٹچ اپ کرنا ہے, اسکن کہاں اسموتھ کرنی ہے, مطلب فلاز آپ جو ہے نا آپ کو مینولی سب ہینڈل کرنے پڑتے تھے. لیکن اب اے آئی جو ہے اٹس سو اسمارٹ کہ ون کلک اینڈ دیٹ ول جسٹ کلیئر دا بیک گراؤنڈ, ون کلک اٹ ول جسٹ آٹومیٹیکلی سرچ اے پرسن کہ یہ بندے کا چہرہ ہے, اس کے ساتھ پھر جو مرضی کریں ون کلک اوے, اسکن اچھی کر لیں, پتلا کر دیں, آنکھیں ٹھیک کر دیں, میک اپ کے مسئلے ٹھیک کر دیں, یو کین ڈو اٹ آل ان ون کلک, جو کہ پورا دن لگ جاتا تھا آپ کو پہلے کرنے میں. رائٹ رائٹ. سو کم اے آئی اینڈ دی کمرشل آسپیکٹ آف اٹ. پہلے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے تھے اور اب بھی شاید کہتے ہیں کہ ویڈنگ فوٹوگرافی اور فوٹوگرافی ان جنرل از ناٹ اے ویری لوکریٹو بزنس, مطلب پیسے نہیں کمائے جا سکتے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ I will call it a myth because I think it's a very lucrative business, but کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, ہاں شروع میں نا لوگوں کے نا فوٹوگرافی کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا, مطلب دیٹ واز مور آف اے لیبر شروع میں. ہاں جی ایک فوٹوگرافر بلا لو, فوٹوز کھینچ دے گا. تو آپ اس مائنڈ سیٹ سے نا اتنے اس کو ایسا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ آپ نارمل پرسن ول پے ہینڈ سم اماؤنٹ فار دیٹ کائنڈ آف سروس. تو آہستہ آہستہ اب اس فیلڈ میں پڑھے لکھے لوگ آئے, وہ تھوڑی کریٹیوٹی لے کے آئے, اس کو ایز اے بزنس بہتر کیا. ظاہر ہے پھر آپ کے ایکسپینسو اکوپمنٹ, گیئر, ٹیم, کریٹیوٹی, وہ کرتے کرتے پھر نا اب لائک گڈ فوٹوگرافر میکس اے لاٹ آف منی, ٹرسٹ می. سو اف یو ور ٹو جسٹ اے بال پارک گیو اس اے فگر کہ جب ویڈنگ سیزن چل رہا ہوتا ہے, لیٹس سے لائک نومبر ٹو جنوری, کیا اے گڈ فوٹوگرافر, what would you say makes a good photographer? Okay, a good photographer can, جب بہت ہائٹ پہ آپ کا کام چل رہا ہو یا بہت رش ہو, business is good, then I think minimum a good photographer can make at least 2 million a month. 2 million a month. 2 million, yeah, Pakistani rupees. And I think وہ آپ بڑا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ میں نا بیچ میں خرچے سب نکال کے بتا رہا ہوں. اچھا, ایز پروفٹ بتا رہے ہیں. As a profit, yeah. As profit بتا رہے ہیں. As a profit. Okay. And because we spoke about like, we said کہ اتنے زیادہ photographers and so many of them, what makes Kamarunwar stand out? Well, number one کہ ہم تھوڑے پرانے ہیں, ٹھیک ہے, so we know a lot of people. I have a huge social circle. We have huge clientage. اینڈ اسلام آباد میں جو ہے نا پیپل ول آلویز ہائر اس کو جس کو آلریڈی وہ جانتے ہوں. دے ول ناٹ گو فار دا سوشل میڈیا, دے ول آلویز گو فار دا ویڈنگ انڈسٹری میں اسپیشلی ایک مین فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس فوٹوگرافر کو بلائیں گے جس سے ان کی تھوڑی کمفرٹ لیول ہو. ٹھیک ہے. اگر جن سے نہیں ہے کیونکہ تھوڑا رسکی ہوتا ہے نا, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیسٹ سم ون کے جو نیا اور پتہ نہیں کیا ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرے. تو ایک ہمیں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ کہ لاٹ آف پیپل نو اس اینڈ وی ہیو اے ہیوج کلائنٹل, اینڈ اس سے ہوتا ہی ہے کہ ہمارا بہت چل رہا ہوتا ہے الحمد للہ. اور ایسے بزنس پوائنٹ آف ویو سے آئی تھنک وی آر ویری پروفیشنل, وی ٹیک اٹ ایز اے بزنس. ہماری ڈلیوریز آن ٹائم ہوتی ہیں, کبھی کبھار لیٹ بھی ہوتی ہیں ڈپینڈنگ آن دا سچویشن, لیکن یہ کہ وی آلویز ریپلائی آور کسٹمرز اینڈ وی آلویز آن پوائنٹ ایز اے بزنس. تو اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ نہ ہو, ہمارے سارا اسٹاف ٹرینڈ ہے, مطلب دے نو ہاؤ ٹو موو ان این ایونٹ, وہاں جا کے کوئی اونگیاں نہ مار رہے ہوں, تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے ایک میرا خیال ہے کہ بڑا میجر فیکٹر ہے جس سے نا ہمیں ایک بہت بڑی ایج ملتی ہے. سو بیکاز آپ نے اسلام آباد کا ذکر کیا ہے اینڈ آپ نے اتنے سالوں میں طرح طرح کے کلائنٹس دیکھے ہوں گے, سین اٹ آل پرابلی, and then you operate out of Karachi, Lahore, you worked over there as well. Fundamentally Islam Abad ke clients, Lahore ke clients اور Karachi ke clients میں کیا ڈفرینس ہے؟ Okay, well اسلام آباد کے کلائنٹس جو ہے نا I would say کہ وہ they have money, a lot of money. لیکن یہ ہے کہ اسلام آباد والے لائک تھوڑا نا ریسٹرکٹ رہتے ہیں, تو وہ دے لائک تھوڑا ریسٹرکٹ رہیں گے, اور لائک بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں ان کے. اسلام آباد والے ایونٹس میں نا آپ کو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل ان آلموسٹ اینی تھنگ.
when to talk, how to talk, even کہ آپ اگر شادی پہ ہیں تو اٹس ڈیفائنڈ میرے اسٹاف کو لے کے آپ کو کس جگہ پہ کہاں پہ کب کھڑے ہونا ہے. اوکے. ادر دین مطلب جب کام کر رہے ہیں ویسے اب کھڑے ہو کہاں کھڑے ہونا ہے. تو کافی ساری چیزیں رکھنی پڑتی ہیں. لاہور والا بہت ڈفرینٹ مارکیٹ ہے. لاہور از لائک بہت کھلے ٹلے چل ہیں اور جو مرضی کرو بھائی. ایوری ون وانٹس گڈ ٹائم ان دا ایونٹ, ایوری ون وانٹس گیٹ دیئر فوٹوز ٹیکن. تو ادھر اتنے مسئلے مسائل نہیں ہیں کمپیریٹیولی. اسلام آباد میں بھی کم ہے, اتنے نہیں ہیں. کراچی کی مارکیٹ بہت ڈفرینٹ ہے. کراچی والے آر مور آف بزنس اورینٹیڈ پیپل. وہ ایک تو اتنا دے ول ناٹ ہیو دیٹ مچ فن اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ دیٹ مچ آن دا ویڈنگس. آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ دے تھنک اٹس اے ویسٹ آف منی. یار ریئلی ہمارے موسٹلی جتنے بھی کراچی کلائنٹس ہیں سب سے پہلا مسئلہ ان کو ریٹ پہ ہوتا ہے, کیونکہ کمپیریٹیولی کراچی میں ریٹس بہت کم ہیں. اسلام آباد اور لاہور میں زیادہ ہیں. اور کراچی میں دل بھی لائک کہ اوے ارے بھیا اتنے پیسے اس کے اتنے سے کام کے. تو وہ پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کراچی ایک تو ہمیں ٹریول اندر ہماری آٹومیٹکلی کاسٹ اوپر جاتی ہے, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کراچی والے کم کریں اور لاہور والے تو ہم بھاگ کے کراتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. اینڈ اگین ان شہروں میں جس طرح فوٹوگرافی ڈفرینٹ ہے, ویڈنگس بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کیا آپ کے خیال میں کوئی از دیر اے فنڈامنٹل ڈفرینس بٹوین جس طرح اسلام آباد میں شادیاں ہوتی ہیں لاہور میں کراچی میں؟ ایسا چیز دیکھیں اسلام آباد اور لاہور میں بہت فنڈامنٹل ڈفرینس نہیں ہے, کیونکہ وہی لوگ ادھر ہوتے ہیں وہی لوگ وہاں بھی ہوتے ہیں. اتنا دور تو ہے نہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے رشتہ دار لاہور ہوتے ہیں, کئی شادیاں لاہور میں ہو رہی ہوتی ہیں, کوئی اسلام آباد میں ہو رہی ہوتی ہیں. لاہور میں جو سب سے بڑا ایک فیکٹر یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے بھائی 10 بجے سب بند ہو جائے, سب بند, جو مرضی ہو جائے. تو ہم فوٹوگرافرز تو شکر کرتے ہیں یار یہ صحیح ہے. ڈو یو تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ فار اس؟ یس دیٹس اے گڈ تھنگ. ورنہ تو یہاں پہ کبھی اسلام آباد میں کسی کے گھر پہ کوئی ایونٹ ہو, کسی فارم ہاؤس میں, دیر از نو ریسٹرکشن. وہ تو 2 تو 3 بجے تک بھی ناچتے رہیں گے. 10 بجے سے پہلے شروع ہی نہیں ہوتے, اکثر نہیں بھی ہوتا. ہاں اکثر 10 کے بعد شروع ہوتا ہے. ہاں تو اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فرض کریں جسٹ امیجن رات 2-2:30 بجے فارغ ہوئے ہیں, دین یو نیڈ سم ٹائم ٹو گیٹ ہوم. گھر آپ آئے ہیں, اس کے بعد آپ نے ڈیٹا کاپی کرنا ہے, رول نمبر 1. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے آپ کا جو سارے آپ کے میئرز ہوتے ہیں, آپ نے سب چیزیں چارج کرنی ہیں, آپ نے کیمراز اپنے سیٹ کرنے ہیں, فار دا نیکسٹ ڈے آپ نے ریڈی ہونا ہے. یہ کرتے کرتے صبح کے 7 بج جاتے ہیں. سو آپ کے لیے شاید یا اٹس اے گڈ تھنگ. آئی جسٹ فیل لائک کہ بیکاز ہمارے لوگوں کے پاس دیر از ناٹ مینی تھنگس ٹو سیلیبریٹ جنرلی. تو شادی ایک ایسی چیز ہے دیٹ گیٹس پیپل ٹوگیدر اینڈ اٹس اے سیلیبریشن دیٹس ہیپننگ. تو اس کو بھی اگر ہم لمٹ کر دیں کہ آپ نے 10 بجے ہی بند کرنے, ایک ڈش ہی کھانی ہے, آئی فیل لائک جو عوام کے پاس ایک ذریعہ آف انٹرٹینمنٹ ہے اس کو بھی یو آر کیپنگ. بیکاز اٹس ناٹ لائک وی ہیو اے لاٹ آف کلچرل ایکٹیویٹیز, وی ہیو اے لاٹ آف لائک انٹرٹینمنٹ فار دا نارمل پبلک. So I get your point as well, لیکن the flip side of that does exist as well. It does exist, لیکن there is also اس میں ایک بہتر پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں I mean they will go out of the way to بہت زیادہ کر دیں گے, اوور ڈو کر دیں گے ہر چیز. اینڈ دین وہی جو ایونٹ ہے وہ ایک اور کوئی اور بھی دیکھ رہا ہوگا جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے دل میں تو آئے گا نا یار کاش ہمارے یہاں بھی شادی ایسی ہو یا میری شادی ایسی ہو یا ایسے. تو وہ پھر ایک اس کے لیے بھی چلو ایک فیکٹر ہے کہ چلو ٹھیک ہے, اب بہت دکھاوا کم ہو جاتا ہے اور اگلا جو ہے اتنا باقی جو لوگ نہیں کر سکتے ان کو اتنا پریشانی نہیں ہوتی. فیئر انف. بٹ جہاں ہم بات کرنے کی بات کریں, اینڈ بیکاز اگین یو سین اٹ آل, یو سین سو مینی ویڈنگس, کون سی کوئی ایسی ویڈنگ تھی دیٹ واز ویری sort of exclusive and you still remember? Because آپ جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, اتنی زیادہ ویڈنگ شوٹ کر کے بندہ بھول جاتا ہے کہ اچھا میں نے یہ بھی کی تھی وہ بھی کی تھی. Something that really a wedding that stayed with you. well جب میں انیشلی میں نے شروع کیا نا اسٹارٹ میں, پھر تو بہت میموری میں نا, کیونکہ کم ایونٹس ہوتے تھے وہ میموری میں رہتے تھے. اب کیونکہ اٹس بین ایئرز اور اتنے زیادہ کر چکے ہیں نا, اب تو بس یاد نہیں رہتا. لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو یاد رہ جاتی ہیں. موسٹلی بہت لیوش ویڈنگ جو ہوتی ہیں, اب میں نام تو نہیں لوں گا, لیکن پولیٹیشینس کی ہوتی ہیں کچھ, یا کچھ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کی ہوتی ہیں. تو وہ بہت ہائی اینڈ ویڈنگس ہوتی ہیں, پھر یاد رہتی ہیں. اور وہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کسی عام وینیوز پہ بھی نہیں ہوتی ہیں, وہ ایکسکلوسیو وینیوز پہ ہوتی ہیں وہ, اور بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آف کورس منی ٹاکس تو پھر ظاہر ہے. بٹ یو نیسسریلی فیل کہ ایک شادی کو یادگار بنانے میں از اٹ جسٹ لائک دی آؤٹ ڈوئنگ آف لاوشنس, یا پھر what I've seen is کہ I've been to a lot of weddings myself and I've seen کہ ایک شادی کو it's a fun wedding if it's like a fun group of people.
تو وہ لوگ بہت میٹر کرتے ہیں. I've been to really extravagant, very boring weddings, and I've been to very small, very fun weddings. So does your decor, your photographer, your food really matter at the end? Yeah, is it like, what's your perspective on that? کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, مطلب ہر بندے کے نا ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دے ریلی لو فوڈ, ان کے لیے فوڈ از ایوری تھنگ, کھانا اچھا ہوگا دے ول لو اٹ, دے ول لو دا ویڈنگ. کچھ ایسے ہوں گے دے وانٹ ٹو ڈانس, دے وانٹ ٹو ہیو فن, تو ان لوگوں کے لیے پھر ڈفرینٹ ٹائپ کی ویڈنگس ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں دیر لائک بس ختم ہو چلیے کار. تو وہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار شکر ہے جلدی ختم ہوگی شادی, یہ اچھی تھی. لیکن ہمارے پوائنٹ آف ویو سے نا photographers will always go for the people who are more fun, who are more engaged in the wedding, who are cooperative with the photographers. کیونکہ شادی جتنی مرضی بڑی ہو, اگر لوگ کلائنٹس آپ پہ کوآپریٹ نہیں کریں نا, فوٹوگرافر ول نیور ہیو فن. ہاں, تو فوٹوگرافر always wants the freedom to do whatever he wants, to be more creative. آپ اس کو ریسٹرکٹ کرتے جائیں گے کور تو وہ تب بھی کر دے گا, اس کو اتنے ہی پیسے ملنے ہیں ان اینی کیس, چاہے جیسی بھی فوٹوز آئیں. لیکن اگر آپ فوٹوگرافر کو ریسٹرکٹ کر دیں گے وہ اپنا فل پوٹینشیل آپ کو نہیں دکھا سکے گا. اگر آپ فوٹوگرافر سے کوآپریٹ کر رہے ہیں, ایون اف یو آر the photographer is even having fun, trust me, the photos will stand out. Yeah. So what's the sort of like pre-work that you do with clients? مطلب آپ پہلے کیا کرتے ہیں, is there like story boarding ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے پہلے with how, because you've said this now کہ آپ judge کرتے ہیں کہ if it's a fun client or not a fun client, and you prefer fun clients, which is fair enough. What's the mechanism کہ آپ judge کس طرح کرتے ہیں, and once you have made that judgment تو آپ جب clients کو on board کر لیتے ہیں, what's the pre-work that goes into wedding photography? بالکل. سب سے پہلے تو مطلب me if I'll say as a businessman, first thing جو ہے نا میں I will observe کہ ان کی جو ایونٹ میں وہ نہیں ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کرتا دھرتا, جس کی مرضی سے سب کچھ چلے گا, وہ کون ہے. دیٹ کین بی دولہا, دیٹ کین بی دا دلہن کی ماں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے کسی شادی میں ایک کوئی صاحب ہوتے ہیں جن کو فوٹوگرافی کا کافی نالج ہوتا ہے, وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے ان سے نا ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو جائے یا بات ضرور ہو جائے, کیونکہ فوٹوگرافی میں نا بہت سارے اب ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹرینڈز ہیں. Some people will prefer different type of photos. Some people will prefer بہت فلٹرڈ فوٹوز. کچھ لوگوں کو بس کینڈڈ موومنٹس چاہیے, اور کچھ لوگوں کو جو ہے بہت اچھی لائٹنگ چاہیے. Some people love the wide angles. Some لوگوں کو صرف کینڈڈ شاٹس چاہیے. تو ویسے تو اوور آل ہم ایک پورا کمبینیشن ہی دیتے ہیں, لیکن نا اف وی نو کہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے تو ہم لوگ نا اکارڈنگلی ساری فوٹوگرافی کرتے ہیں. تو پہلا پری ورک تو یہ ہوتا ہے کہ سم ہاؤ آبزرو کہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ونس یو آر اوور دیٹ بس پھر تو مسئلہ نہیں ہے. And so, for example, agar there's a couple that's looking to hire a photographer, you being on the other end of things, what do you think are some of the things that a couple should look for taaki they make a good match between themselves and the photographer? لیکن I would recommend couples جو ہیں, first of all ان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ بھی جس فوٹوگرافر کے پاس جا رہے ہیں وہ کس ٹائپ کی فوٹوگرافی کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب کر لیتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک اسپیسیفک ٹائپ کی فوٹوگرافی کرتے ہیں. تو کلائنٹ شوڈ نو, اچھی طرح ریسرچ کر کے جائیں کہ جو فوٹوگرافر ہے وہ کس طرح کی کر رہا ہے, کس طرح کی ویڈیو بنا رہا ہے, اس کا اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اگر وہ کچھ اور اپوزٹ کر رہا ہے اور کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے تو بعد میں بس مسئلہ ہی رہتا ہے. تھوڑا سا کپل کو بھی ہوم ورک کرنا چاہیے. اینڈ سیکنڈلی یہ کہ کوآپریشن بہت ضروری ہے فوٹوگرافرس کے ساتھ. اف یو آر ناٹ کوآپریٹنگ, یو آر ناٹ آن ٹائم, اینڈ ان دی اینڈ آپ فوٹوگرافر کو بلیم کریں تو وہ تو فائدہ نہیں ہے. واٹس ڈن از ڈن. Right. And then جہاں ہم بات کریں hiring a team, so a lot of the times, and now I think this has also become more of a trend to hire more than one team of photographers. Yes. How do you see that? Is that annoying as a photographer? It's very annoying. You have to work with different teams? And uske piche, I don't understand, but what is the logic to hire several teams? دیکھیں, فرسٹ آف آل تو آئی ووڈ ریکمینڈ, اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ ہائر ون ٹیم جس کو لگتا ہے, جس پہ آپ کو اعتبار ہے اور آپ کو لگتا ہے وہ بہت اچھا کام کریں گے. ملٹیپل ٹیمز ہائر کرنے سے اب لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طرح ہوتا ہے, کچھ جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یار ہر فوٹوگرافر کی اپنی ایک نیچ ہوتی ہے, ڈفرنٹ ٹائپ کی فوٹوگرافی کرتا ہے. کچھ لوگ ہیں کہ ان کے کینڈیڈیٹس بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے وائڈ اینگلس بہت اچھے ہوتے ہیں,
کچھ کے ان لوگوں کو فوٹو شوٹس میں کریٹیوٹی اچھی لگتی ہے, مطلب یو نو, تو دین دے لائک اچھا اس کا یہ اچھا ہے, اس کو بھی ہائر کر لو, اس کا یہ اچھا ہے, اس کو بھی ہائر کر لو, یہ ڈانس بڑا اچھے کور کرتا ہے, اس کو بھی ہائر کر لو. تو وہ ان دی اینڈ جو ہے نا وہ سب کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک ٹیم ہو, دو بھی ایون کہ دولہا اور دلہن مل کے اکٹھے ہائر کر لیں دونوں, اینڈ یو نو ورک ود ون ٹیم, تاکہ ان لوگوں کے آپس میں کوآرڈینیشن ہو. ان دی اینڈ آپ کو کچھ اچھا ڈلیور کریں. ابھی ہوتا ہی ہے کوئی ایک فوٹوگرافر ہے جو بہت اچھا کام کر رہا ہے, دوسری ٹیم کا فوٹوگرافر اچھا کام نہیں کر رہا. جو اچھا کام نہیں کر رہا وہ ہی از آلویز ان دا فرنٹ, وہ دوسرے والے کو جگہ ہی نہیں دے رہا. تو ان دی اینڈ جو ہے کلائنٹ کو لاس ہونا ہے, فوٹوگرافرس کا تو کچھ نہیں جانا. کچھ لوگ ہوتے ہیں آپس میں ٹیمس کو آپس میں کوآپریٹ کر لیتی ہیں, کوآرڈینیٹ کر لیتی ہیں, اچھا سا ان کا ایونٹ گزرتا ہے. کچھ تو آپس شروع سے آخر تک لڑتے ہی رہتے ہیں, میرے آگے نہ ہو, میرے ساتھ آگے سے ہٹ جاؤ, میرا پوز نہیں ہوا تم نے تھینک یو کی بول دیا, یو نو a lot of things. تو ڈانسز میں تم آگے ہو, میرا شاٹ خراب کر دیا, یہ تو پھر چلتا ہی ہے. اور آج کل اس طرح بہت زیادہ ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے ویری گڈ ٹرینڈ ایون فار فوٹوگرافرز, ایون ناٹ فار دا کلائنٹس. وہ بہت رش ہو جاتا ہے. کوئی آج کل جو فوٹوگرافرز ہیں اٹس لائک پوری ٹیم آتی ہے, ایٹ لیسٹ 7 to 8 پیپل آف ون ٹیم. آپ نے 3 لوگ ہائر کر لی ہیں, آپ کے پاس اراؤنڈ 30 فوٹوگرافرز ہیں, ویڈیوگرافرز ہو گئے ہیں. دلہن انٹر ہو رہی ہے ہال میں, کسی اور کو کیا ہی نظر آنا ہے, وہ تو گھری ہوگی فوٹوگرافرز سے, فائدہ کیا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک ہی ہائر کریں, اچھا ہائر کریں, اینڈ جسٹ لیٹ دیم ڈو دیئر ورک. But I've noticed that a lot of like photographers, and I might be wrong with this, میں نے دیکھا ہے کہ a lot of them also just come کہ اگر کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں. اس کا کیا ہے لیکن ایک تو یہ نا ایک بہت نان پروفیشنل بری چیز شروع ہوئی ہے آج کل. ہوتا ہی یہ ہے کہ ایک جسٹ امیجن کہ ایک نا بہت ہائی اینڈ بڑی شادی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ بہت لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, لائک آلموسٹ ایوری ون. دے ہیو چوزن اے ویری گڈ فوٹوگرافر سم ون, وہ ان کی ٹیم پوری آگے کام کر رہی ہے. پھر ساتھ ہی نا ایک اور فوٹوگرافر ہے جو کہ جس نے نیا کام شروع کیا ہے, وہ کیا کرے گا, ہی وڈ وانٹ کہ کسی سے کہہ کے لا کے جی میں بھی آپ کے ایونٹ پہ آ جاؤں, میں فری میں کام کر دوں گا. تو کلائنٹ کہتا ہاں ٹھیک ہے فری میں کر رہا, آ جاؤ. وہ آ جائے گا, وہ آ کے اچھے شاٹس لے گا اپنی مرضی کے, کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی لائبلٹی نہیں ہے. جو ٹیم ایکچولی کور کری اس کو بہت لائبلٹی ہے, اس نے ہر چیز شروع سے اینڈ تک کور کرنی ہے, اس نے لوگوں کو کور کرنا ہے, پوری فیملیز کور کرنی ہے, ساری رسمیں کور کرنی ہے, ڈانسز, ایوری تھنگ. تو ان کے اوپر تو ذمہ داری ہے. لیکن جو دوسرے فوٹوگرافر صاحب فری میں آئے ہیں, انہوں نے اپنی مرضی کے شاٹس لینے اور فٹافٹ جا کے اپنے نا پیج پہ لگا دینے, اینڈ دیٹ از مور آف اے ڈیسیونگ دا کلائنٹس. اب ہوگا یہ کہ کوئی اور کلائنٹ جو ہے جو کہ ہی وانٹ ٹو ہائر اے گڈ پروفیشنل فوٹوگرافر, وہ دیکھے کوئی اچھا اس نے وہ بڑے لوگوں کی شادی کور کی ہے, ان لوگوں نے اس کو ہائر کیا تھا, یہ بڑا اچھا ہوگا, تو وہ اس کو ہائر کر لیتے ہیں نیکسٹ کے لیے, اور پھر وہ بعد میں روتے ہیں. تو بیسیکلی کلائنٹ کی نا آنکھوں میں نا دھول جھونکنے والی بات ہے یہ کہ آپ جا کے فری میں جا کے کسی کر کے آئیں اور خود اپنے پیج پہ لگائیں. کوئی مطلب لیک آف پروفیشنلزم. کوئی اپنے آپ سے تو سچ بولو بھائی, کہ آپ اتنے قابل تھے کہ اگلے نے آپ کو ہائر کیا ہے, یہ فری میں جا کے کرنا ہے, تو یہ تو بہت بری بات ہے. آئی ریممبر میرے جب بھائی کی شادی ہوئی تھی تو یو نو وی ہائرڈ اے فوٹوگرافی ٹیم, اینڈ اس کے بعد آئی مین وی ازیومڈ کہ وہ جو سارے لوگ آئے ہوئے تھے وہ انہیں کی ٹیم کے تھے. اینڈ اٹ واز مچ لیٹر جب ہم نے انسٹاگرام پہ وہ ساری ریلز وغیرہ دیکھی کہ وی ور لائک اچھا یہ بھی تھے وہ بھی تھے. سو دس ہیز اسٹارٹڈ ہیپننگ اے لاٹ جب آپ کو ایز اے یو نو ایز اے گروم ایز اے فیملی یو ڈونٹ نو کہ آیا وہ بھی کون ہے شادی پہ, اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول. بٹ آئی مین جب ہم اتنے فوٹوگرافرز کی بات کریں, آپ کے یو نو ایئرز آف ایکسپیرینس کی بات کریں, واٹس ون آف دا موسٹ کامن مسٹیکس دیٹ یو ہیو سین فوٹوگرافرز میک اوور دی ایئرز؟ پرائمری مسٹیک مجھے جو لگتا ہے نا, ایک تو یہ کہ ناٹ انویسٹنگ ان دا اکوپمنٹ. اوکے, کیونکہ اف یو ہیو اے ویری اسپیسیفک ٹائپ آف لینزز اینڈ اسپیسیفک ٹائپ آف اکوپمنٹ, اسے ہوتا یہ ہے کہ یو آر ریسٹرکٹیڈ ود اونلی ون ٹائپ آف فوٹوگرافی اور 2 or 3. مطلب جسٹ امیجن آپ کے پاس ہائی ملی میٹر لینزز نہیں ہیں یا زوم لینزز نہیں ہیں, تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک اے ویری گڈ کینڈیڈ شاٹس. آپ اسٹل لے سکیں گے لیکن آپ کا ڈسٹینس بہت کم ہوگا, آپ کا بالکل ان کے قریب جانا پڑے گا. اور ہر لینس کی, ہر کیمرہ کی اپنی ایک ڈفرینٹ پراپرٹی ہوتی ہے. آپ یو نیڈ ٹو انویسٹ ان دا لینس, یو نیڈ ٹو انویسٹ ان یور اکوپمنٹ, ایون ان یور اسٹاف, ان یور کمپیوٹرز, ایڈیٹنگ گیئرز, ایوری تھنگ. تو جب تک انویسٹ نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ گراف نیچے جانا شروع ہو جائے گا. کیونکہ فوٹوگرافی از اے کانسٹنٹ ایولیوشن. اتنی فوٹوگرافی ایوالو کر رہی ہے کہ
اب تو لائک بائی ڈے کر رہی ہے. آپ کے فونز اتنے کیپیبل ہو گئے ہیں کہ فوٹوگرافرز کی مارکیٹ کم ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ آف کورس اگر کسی کلائنٹ کے ہاتھ میں اتنی کیپیبلٹی ہوگی, وائی وڈ ہی اسپینڈ سو مچ ٹو ہائر اے پروفیشنل فوٹوگرافر. تو فوٹوگرافرز نیڈ ٹو بی آن دیئر ٹوز, دے نیڈ ٹو لرن ایوری ڈے نیو ٹرینڈس, لرن اباؤٹ دا نیو اکوپمنٹ, یو نو. بس ایک جگہ رک نہ جائیں, پھنس نہ جائیں. یہی وجہ ہوتی ہے کچھ فوٹوگرافرز آتے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں, لیکن دے ڈو ناٹ سروائیو ان دا مارکیٹ. ایونچولی ان فیو ایئرس دے آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ. لوگ بھول جاتے ہیں, دین پھر اور لوگ آ جاتے ہیں. لیکن اف یو وانٹ ٹو اسٹے ان دا مارکیٹ یو نیڈ ٹو لرن آل دا ٹائم. So does having a good camera make you a good photographer? Nowadays, yes, it is very important. It does? It does. You need to have you need to have a very good camera or you will not survive in the market. That's for sure. کیونکہ cameras آج کل are doing so much جو پہلے نہیں کرتے تھے. پہلے جو تھا نا, I would say کہ like 10 years back, I would say کہ skill versus equipment that was 70 and 30. Skill was, you needed skill 70 and 30 جو تھی نا آپ کی equipment تھی. لیکن I would say اب جو ہے it's like 60-40. Okay. Oh yeah, camera can do a lot, trust me. If you know your camera, you can do a lot. Okay. Yeah. So ye jo I'm going to take you back a little bit, and you know the reason that I asked you about the mistakes that you see other people make is because I'm sure you made a lot of mistakes yes. along your journey as well. So ye Qamar Anwar photography ki journey start kab hui thi? یہ جی اسٹارٹ ہوئی تھی بہت پہلے. ایون آئی ڈونٹ ریمبر دا ایئر. آئی تھنک آئی واز ان 8th کلاس. تو اس میں ہوا یہ تھا کہ ویل آئی کیم فرام اے ویری پور فیملی. مائی فادر واز ان گورنمنٹ, ہی واز ان ویری لو گریڈس, اینڈ وی ہیو آلویز ہیڈ فائنینشیل ایشوز. تو وین آئی واز ان 8th کلاس, مطلب میں نے اپنی پوری لائف میں اپنے والد صاحب کو اسٹرگل کرتے دیکھا فائنینشلی. وی آل اسٹرگلڈ. تو ہوا یہ کہ ہمیں ہوئی چھٹیاں, لائک وہ نہیں ہوتی سمر ویکیشنس. مائی فادر سیڈ یو جسٹ گونا یو نو ویسٹ ٹائم, اینڈ ساتھ میں کرکٹ کھیل کے محلے والوں کے شیشے توڑو گے. تو میرے ایک جاننے والے ہیں جو نا فوٹوگرافی کا بزنس کرتے ہیں, ان کے پاس جاؤ کچھ سیکھ ہی لو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. شوق شروع سے بچپن سے تھا, لیکن اس وقت بس پارک نہیں ہوا تھا, تو چلا گیا. تو یہ تھا F6 میں سپر مارکیٹ میں فوٹیک کے نام سے ایک ہوتی تھی, ابھی بھی ہے آئی گیس, پر وہ بہت ڈاؤن سائز ہو گئی. وہاں میں گیا تو وہاں میں نے جب دیکھا جناب واہ, ایک نئی دنیا, کیمراز, اکوپمنٹ اور یہ اور وہ. یہ تھوڑی پرانی بات ہے, اس وقت کمپیوٹرز اتنے نا عام نہیں ہوتے تھے. تو پہلا جو کیمرہ میں نے دیکھا وہ تھا جی نائکون کا F90X. دیٹ واز اے ویری امیزنگ کیمرہ, فلم والا ہوتا تھا. میں کہا واہ یار, میں تو بڑا خوش ہوا. پھر نا وہاں میں گیا, میں کچھ سیکھنے لگ گیا. لائک آلموسٹ 3 مہینے چھٹیوں میں گزر گئے. تو وہاں پہ جو ہمارے اونر تھے انہوں نے کہا کہ جی دیکھو, بولے چھوٹا بلاتے تھے. انہوں نے کہا چھوٹے بات سنو, تم نا کام ٹھیک کرتے کام کرو, پارٹ ٹائم آ جایا کرو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے پارٹ ٹائم آنا شروع کر دیا. میں صبح اسکول جاتا تھا, میں پارٹ ٹائم آنے لگ گیا. پھر آہستہ آہستہ ان کا بزنس جو ہے نا بڑھا, بہتر ہوا, ساتھ ساتھ میں بھی اور سیکھتا گیا. تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے 10 سال وہاں گزر گئے. اوور دا 10 years آئی لرن سو مچ. فوٹوگرافی, پرنٹنگ کس طرح ہونی ہے, کلر کمبینیشنز اینڈ ایوری تھنگ. تب تک جو ہے نا آپ کے کمپیوٹرز بہت انٹروڈیوس ہو چکے تھے, اور سب فلم والے کیمرے جو تھے نا وہ شفٹ ہو چکے تھے ڈیجیٹل کیمراز کے اوپر. لیکن میں نے ایک کام یہ کیا, میں نے کبھی نہ اپنی پڑھائی نہیں چھوڑی. میں ساتھ ساتھ پڑھتا رہا. میرا جب MBA کمپلیٹ ہوا تو پھر مجھے لگا کہ یار میں نے نا MBA کیا ہے تو مجھے کہیں جاب اپلائی کرنی چاہیے. میں نے جاب اپلائی کی تو آئی واز ہائرڈ ان اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں نے کام شروع کر دی. پھر آف کورس میرے یہاں سے فوٹیک سے میں نے چھوڑ دیا. تو جب میں بینک میں گیا تو اچھا تھا, آف کورس ایک نئی لائف, تھوڑی یو نو افسری, behind the desk چائے آ رہی ہے یو نو. تو اب میں نے سوچا یار میں نے اتنے سال پیچھے 10 سال میں نے ایک اسکل سیکھی ہے, کچھ کرنا چاہیے. اتنے کیمراز خریدنے کی اتنی تو تھی نہیں نا, مطلب اتنی تو جیب اجازت نہیں دیتی تھی. تو میں نے اپنے باس سے کہنا, جو ہمارے ایکس باس تھے, ان سے میں نے کہا سر مجھے آج کیمرہ مل جائے گا. انہوں نے کہا, وہ ہمیشہ دے دیا کرتے تھے, ان کو پتا تھا یار لے جا کوئی نہیں خیر.
تو اسی طرح ایک میرا دوست تھا, اس کی بہن کی شادی تھی, اس نے کہا یار کہ ایک میرے بہن کا ایک ایونٹ کور کر دو گے؟ میں نے کہا ہاں کر دوں گا. میں نے سوچا ایکسٹرا منی, وائی ناٹ, ہم تو ویسے فائنینشلی بڑا اسٹرگل کر رہے ہیں. میں نے اپنے باس سے کہا اور میں نے کہا سر کیمرہ چاہیے, انہوں نے کہا ہاں لے لو. میں لے گیا, میں نے ان کا ایونٹ کور کر دیا پہلا, اور وہ اللہ کا شکر اتنا اچھا ہوا. تو جب وہ بہت اچھا ہوا نا تو اس سے ایک دم مجھے نا ایک میسو پبلک رسپانس ملا. بہت سے لوگوں کا مجھے پوچھا یہ کس نے کیا, اچھا اس سے ہم بھی کرائیں گے. اور اس ایونٹ سے میں نے 3,000 روپیہ کمایا. اینڈ میں نے کہا یار واہ, میں تو دنیا کے سب سے امیر آدمی فیل کر رہا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے میں نے نا پھر مجھے لگا کہ یار دیٹ کین لیڈ ٹو سم تھنگ امیزنگ, کیونکہ میرے پاس فوٹوگرافی کا شوق بھی بہت تھا. پھر جتنی بھی میرے میں فائنینشیل ہمت تھی نا, میں نے پیسے جمع کر کے نا کیمرہ خریدا. اٹ ٹک می اراؤنڈ ایٹ لیسٹ 2 years آئی گیس, اور بھی ذمہ داریاں تھیں کافی. Your first own camera. مائی فرسٹ آن کیمرہ. پھر اب صرف کیمرہ اٹ سیلف جو ہے نا وہ سب کچھ نہیں ہوتا نا آپ کو. پھر یو نیڈ دا لینس, یو نیڈ دا فلیش, یو نیڈ دا بیگ, ٹرائیپوڈ, لائٹس. تو وہ گریجولی آہستہ سب کچھ بنے. لیکن اس وقت الحمد للہ آئی سو کہ بھی ایونچولی جو ہے نا بہتر ہوگا. تو میں نے بہت انیشلی اس پہ نا کام کرنا شروع کر دیا. شروع میں نے اپنی ویب سائٹ بنا لی. شروع میں نے نا اپنے اسٹاف کو ایسا ایسا ٹرین کرنا شروع کیا, مطلب لوگوں کو ہائر کرنا شروع کیا کہ بھائی اب آپ میرے ساتھ ایز اسسٹنٹ آ جاؤ, کیونکہ آف کورس اٹ ٹیکس ٹائم. ٹیم بلڈ کرنا شروع کر دی. تو پھر اوور دا ایئرز میں بینک میں بھی جاب کرتا رہا. 2014 میں نا میرے بینک میں 5 سال پورے ہو گئے جاب کرتے کرتے. تب تک میرے پاس نا بزنس کی فوٹوگرافی کی ایک سچویشن تھی کہ میں بہت ایونٹس کور کرنے لگ گیا تھا, اور مجھے لگتا تھا کہ میں بینک میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں. دا اماؤنٹ آئی یوز ٹو گیٹ فرام دا بینک ان 1 month آئی یوز ٹو میک ان 1 hour ان فوٹوگرافی. آئی واز لائک ٹھیک, میں نے بینک چھوڑ دیا. اس کے بعد سے اٹس بین لائک 10-11 years, ہمیں کبھی ہوش نہیں آئی. اس کے بعد سے الحمد للہ بہت بزنس بہتر ہوا, ٹیم بہت بڑھ گئی. وی اسٹارٹیڈ انٹرنیشنلی. ہم نے دبئی میں ایک پراپر برانچ کھولی. پھر خیر کووڈ ہٹ ہوا تو وی ہیڈ ٹو کلوز اٹ آؤٹ. کووڈ کے دوران ہمیں بند کرنی پڑی. لیکن ایونچولی اللہ کا شکر ہے کہ بزنس اسلام آباد میں بہت بہتر ہوا. ہم اوور دا ایئرز وی ہیو میڈ کلائنٹس, وی ہیو میڈ امیزنگ میموریز, وی لرنڈ اے لاٹ. اینڈ فائنینشیل مسئلے اللہ کا شکر ہے میرے سارے ختم ہو گئے. تو میری جتنی بھی وہ نہیں ہوتی بچپن کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں پوری نہ کر سکتے ہوتے تھے آپ جو پیسوں کی وجہ سے, وہ میں نے ساری پوری کی ہیں پھر الحمد للہ. تو الحمد للہ کا شکر ہے جی. اب اٹس لائک بہت آئی ایم ریئلی ہیپی ود مائی لائف, آئی ایم ریئلی ہیپی ود مائی بزنس. بڑا اللہ کا میرے پہ احسان ہے, ماں باپ کی دعا وڈ سے اسپیشلی. And I think آپ کی جو محنت ہے that always ends up with good results. الحمدللہ. تو again انسان کو محنت کرتے رہنا چاہیے. But to make this a little less serious, I'm sure کہ آپ نے پچھلے 10 سال ہو گئے, 15 سال, آلموسٹ اپنا بزنس کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے. You've seen a lot of weddings happen and then you've also seen a lot of weddings end. کوئی ہے آپ کے پاس some interesting story, anything that you... بہت ہوتی ہیں اس طرح کی. تو اچھا شروع میں ہماری پالیسی یہ ہوتی تھی کہ آف کورس ہم جیسے آپ نے کہا نا وی لرن فرام آور اون مسٹیکس. شروع میں میری پالیسی ہوتی تھی کہ بھائی آپ ایڈوانس نہ پے کریں, ونس دا ایونٹ از ڈن دین یو کین پے دا کمپلیٹ اماؤنٹ. اس میں ایک ہمیں پرابلم یہ آنا شروع ہوئی کہ ہم نے ایونٹ کور کیا, 2 دن بعد ہی جو ہے شادی ختم ہو گئی. دین آف کورس کس کو پھر کیوں فوٹوز چاہیے, اینڈ نو ون از ولنگ ٹو پے فار اینی تھنگ. ہمیں لاس ہوتا تھا. اس کے بعد سے ہم نے یہ شروع کیا کہ جی ہم ایٹ لیسٹ جو ہے نا ہاف آف دا اماؤنٹ پہلے لے لیں. انٹرسٹنگ اسٹوریز بہت ساری ہوتی ہیں. سب سے پہلا تو ہمارا فیئر یہ ہوتا ہے کہ بھائی چلے گی بھی یا نہیں چلے گی. اور جو کہ اللہ معاف کرے بھی کچھ دن پہلے تو یہ ہوا کہ مہندی ہوئی, بارات ہوئی تھی, مہندی والے دن ہی نا سب ختم. اینڈ ہم فون کریں بھائی جان شوٹ کہاں کرنا ہے بارات کا شوٹ کدھر ہے, پتہ چلا ہو ہی نہیں رہا, سب ختم. میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے. اس طرح ہوتا ہے. پھر ایک دفعہ شادی پہ یہ ہوا کہ بڑا خوبصورت وینیو تھا اور بہت زبردست قسم کا نا آؤٹ ڈور سیٹ اپ لگا ہوا تھا. بڑا خوبصورت سی مارکی لگی تھی. ایک تیز ترار ہوا کا جھونکا آیا, پوری مارکی ہو گئی چھٹی, پورا ایونٹ برباد ہو گیا. پھر اللہ معاف کر ایک دفعہ یہ ہوا کہ دا دلہن شی گاٹ رابڈ. تو اللہ معاف کرے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہی رہتے ہیں. دولہا ناراض ہو کے چلا گیا, حق مہر پہ لڑ پڑے.
دودھ پلائی پہ لڑ پڑے. تو آپ لوگ ویسے ایز اے ٹیم بیکاز یو کور آل دیز پیپل, آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھ آ جاتی ہے؟ آئی مین کسی کو پتہ نہیں چلتا بٹ کہیں نہ کہیں یو نو یو گیٹ این آئیڈیا کہ اچھا آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ شادی چلے گی نہیں چلے گی. ہاں یہ تو بلکہ تو میں تو پورا اسکیل رکھا ہوا, میں تو پہلے پریڈکشن کر دیتا ہوں. ہاں اپنے لڑکوں سے کہتا ہوں نہیں چلانے پتر, یہ نہیں چلے گی. کچھ تو ہوتی ہیں بس اب یو جسٹ فیل اٹ اوور دا ایئرز نا, یو جسٹ آبزرو, یو جسٹ فیل اٹ. آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اٹس جسٹ ناٹ دا دولہا, دلہن اس کی پوری فیملی کو دیکھ کر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح ہوگا, کیا ہوگا. اینڈ موسٹلی اب تو بڈھے ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں, اب تو پریڈکشن بڑی ٹھیک ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کافی اندازہ ہو جاتا ہے پہلے سے. شادی کرنے سے پہلے آپ کے پاس بندہ آ جائے اور ایک وہ کنسلٹیشن ہو جائے, another business idea. Yes. مطلب کچھ لوگوں کی ہوتی ہے آبزرویشن بہت اچھی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی نہیں اچھی ہوتی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے میری ٹھیک ہے. میں ایٹ لیسٹ دیکھ کے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے. اور میں ایون کہ اپنے اسٹاف کو نا پہلے بھی جا کے بتا دیتا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ہائپر ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں, ہائپر ہوئے ہوتے ہیں, بدتمیز ہوئے ہوتے ہیں, آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں. تو ہمارا بھی بہت بڑا فیئر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم تو آف کورس ہم سروس پرووائڈرز ہیں, ہمیں تو جو کہیں گے ہمارے پاس سر یس سر ہے ہم. لیکن کوئی آپ کو اگر برا ٹریٹ کریں تو دیٹ ریئلی ہرٹس. کیونکہ ظاہر ہے آپ ہم سب فوٹوگرافر سب لوگ اچھی فیملیز سے ہوتے ہیں, کوئی گرے پڑے نہیں ہوتے بیچارے, اچھے پڑھے لکھے کریٹیو لوگ ہوتے ہیں. آتے ہیں آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ایک اماؤنٹ طے ہوئی ہے, لیکن سر ہم آپ کے ملازم تو نہیں ہیں نا, ہم آپ کے لیے کام کرنا ہے. وی ول پرووائڈ یو گڈ سروس پوری محنت سے, لیکن آپ کسی کو مس ٹریٹ نہ کریں. ان کو مطلب ایسی بات بھی نہیں ہے کہ فوٹوگرافر کو کھانے کا بہت شوق ہے, وہ یہ روز صبح شام یہی کرتے ہیں. اگر کسی کو بیچارے فوٹوگرافر نے کھانا لے لیا پہلے تو کلائنٹ کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ ہو بھی سکتا ہے کہ وہ بیچارہ صبح سے بھوکا ہو, آپ کا کام کر رہا ہے تو کیا ہو گیا. تو خیر تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ فوٹوگرافرز جو ہے نا بیچارے کافی چیزوں میں سفر کرتے ہیں اس طرح کی, ان چیزوں میں اسپیشلی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں, دے ول ٹریٹ یو آؤٹ آف دا وے, دے ول میک شیور کہ آپ جو ہے نا آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ٹریٹمنٹ ملے, ایگزیکٹلی وہ جو ان کے مہمانوں کو مل رہی ہے. ان دیٹ کیس جو فوٹوگرافر جتنے بھی سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں نا, ان کے اندر ایک طرح سے اسپارک جنریٹ ہو جاتا ہے. دے وانٹ کہ یار اس بندے نے مجھے اتنا اچھا ٹریٹ کیا, وہ دے ول ڈیفینیٹلی گو آؤٹ آف دا وے ہر چیز میں, ان ٹرمز آف فوٹوگرافی, ان ٹرمز آف ڈلیوری, دے ول تھرو ان ایکسٹراز فار یو. لیکن اگر آپ کس کو مس ٹریٹ کریں گے نا, وہ بولے گا تو بیچارہ کچھ نہیں, لیکن ایونچولی ان دی اینڈ وہ آپ کے لاس میں ہی جائے گا. اینڈ ڈو یو فیل لائک دیر از اے ڈفرینس بٹوین ہمارے جو لوکل کلائنٹس ہوتے ہیں, انٹرنیشنل کلائنٹس ہوتے ہیں, اس کلائنٹیل میں کیا ہے فنڈامنٹل ڈفرینس اف دیر از اینی؟ میجر ڈفرینس ہے, ہیوج ڈفرینس. دا لوکل جو کلائنٹس ہیں نا, ادر دین دا ڈالرز آف کورس, ادر دین دا ڈالرز, نہیں ڈالرز تو خیر اگر دیکھا جائے تو یہاں بھی کم تو نہیں ہے لوگوں کے پاس. ہاں یہ بھی ہے. پاکستانی کلائنٹ بھی دے آر آئی ایم شیور دے آر ارننگ ان ڈالرز. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم فائنینشیل اسپیکٹ کو سائڈ پہ رکھیں, اگر ہم ایز اے مائنڈ سیٹ ریڈ کرنے کی کوشش کریں, تو جو یہاں کا کلائنٹ ہوگا نا وہ تھوڑا کنزرویٹو ہوگا, تھوڑا سا وہ ہوگا کہ اوہو نہیں یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. وہ کنزرویٹو ہوگا, وہ اوور تھنک کر رہا ہوگا شادی میں. ہی ووڈ وانٹ دا پرفیکشن آؤٹ آف ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. اور جو پرفیکشن نہیں آ رہی ہوتی اس کا اپنا موڈ خراب ہو رہا ہے. تو وہ اکثر جو ہوتے ہیں نا یہاں والے ہمارے دیسی, وہ اکثر اپنی شادی انجوائے نہیں کر پاتے ان سب فیکٹرز کی وجہ سے. جو باہر کے جو کلائنٹ ہوتے ہیں نا, چاہے پاکستانی ہوں یا گورے ہوں یا پاکستانی گورے ہوں, دے وڈ لائک وہ ایسے ہوں گے کہ بھائی جو ہو رہا ہونے دو, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اسٹیج ٹھیک نہیں بنا, خیر ہے یار یہ بھی ٹھیک ہے. دے ول انجوائے بھائی, دے ول ہیو فن, ٹھیک ہے. لیکن پاکستانی جو کلائنٹس ہیں وہ بیچارے بس اس ٹینشن میں رہ جاتے ہیں. وہ فلانے نے کھانا نہیں کھایا, اس نے کھا لیا, اس نے کھا لیا. وہ گورا پاکستانی گورا کہے گا کھا لیے ٹھیک ہے, نہیں تو نہ صحیح. I think, I mean, ہمارا my biggest issue with our weddings is that we don't enjoy our weddings. وہ یہی ہے کہ ہر کچھ to perfection ہو جائے اور سب کوئی ہر بندہ cater ہو جائے, لیکن جو ایک پورا مقصد ہے to enjoy the wedding and especially the couple نہیں ہوتا. بالکل. ایک تو ہمارے نا ایک اور مسئلہ یہ, بیچاری دلہنوں نے خود وہ بیچاری 50 کلو کی ہوتی ہے, 80 کلو کا اس نے ڈریس پہنا ہوتا ہے, اور پھر شوٹ بھی اچھا چاہیے. اس کے لیے آپ کو ڈفرینٹ لوکیشنس پہ بھی جانا پڑتا ہے, کبھی گرمی بھی ہوتی ہے, ہیل بھی پہنی ہوتی ہے, پہلے وہ پورا دن میک اپ کراتی ہے, مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دولہا دلہن انجوائے نہیں کر پاتے. پھر فیملی پریشر بھی ہوتا ہے, پھر اور بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن ہمارے جتنے بھی کلائنٹس آتے ہیں نا, تو میں تو جب بھی شوٹ شروع کرتا ہوں میرا ہمیشہ ایک پیٹ سینٹینس ہے, اوکے جی انجوائے یور سیلف,
Yeah. آپ شوٹ انجوائے کریں گے آٹومیٹکلی آپ کی فوٹوز اچھی آئیں گے. آپ ویڈنگ انجوائے کریں گے, یو آر ہیپی ان یور ایونٹ, آٹومیٹکلی اچھی آئیں گے. It shows in the pictures as شوز ان well. دا پکچرز. اب جو ہے نا تھوڑا ٹرینڈ بہتر ہو رہا ہے کافی ہمارے پاس اوور دا ایئرس, فرام دا لاسٹ آئی تھنک 5 years. جو کپلز ہیں دے آر چل, وہ انجوائے کرتے ہیں, ناٹ آل آف دیم لیکن فیو آف دیم, آئی وڈ سے کہ 20%. مطلب وہ خوش ہوں گے, ان کی فوٹوز میں نظر بھی آئے گا. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایکچولی باہر سے آئے ہوتے ہیں تو ان کو تو پتہ ہی ہوتا ہے, لیکن جو پاکستانی بیچارے تھوڑے دیسی, جو بہت اوور کیئرنگ, کیونکہ دیکھیں شادی میں تو جو ہونا ہے ہونا ہی ہے, جس نے بات کرنی ہے نا اس نے کرنی ہے, جو مرضی کر لو. وہ تو کہے گا گلے ہونے, گلے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. قورمہ اچھا تھا لیکن بس تھوڑا سا نمک کم تھا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا اوور تھنک نہ ہی کریں, کیونکہ جو ہونا ہے وہ تو نہیں خوش کر سکتے, کسی کو, سب کو نہیں کر سکتے ہیں. اوور تھنک نہ کریں, جسٹ انجوائے یور ایونٹ, جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے, دیٹ از اٹ. بٹ آپ نے بیچ میں بات کی تھی اباؤٹ لوکیشنز, اینڈ آئی ایم شیور کہ اوور دا ٹائم یو شاٹ ان سو مینی ڈفرنٹ لوکیشنز, اسپیشلی ان اسلام آباد. اف یو کوڈ لائک ٹیل پیپل سم گڈ لوکیشنز جہاں پہ پکچرز بھی اچھی آتی ہیں, لوکیشن بھی مزے کی ہے, لائٹنگ بھی, اینڈ آل آف دیٹ. ایگزیکٹلی, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایکچولی نا پہلے اسلام آباد میں نا ایز سچ کوئی اسپیسیفک لوکیشن والے اتنے کانسیپٹ نہیں تھے, کیونکہ اسلام آباد اللہ کا شکر ویسے اٹس اے ویری بیوٹیفل سٹی, تو ہر گلی میں آپ کو شوٹ ہو سکتا ہے. یو ول فائنڈ دا گرینری, آپ کو صفائی مل جائے گی ہر طرف. پھر آہستہ آہستہ نا ٹرینڈ تھوڑا چینج ہونا شروع ہوا. پیپل وڈ وانٹ ایسی جگہیں جو کہ تھوڑی آئیکونک ہوں یا ڈفرینٹ ہوں. پھر یہاں سے نا ایک اور بزنس اپرچونیٹی لوگوں نے دیکھی, جن لوگوں کے پاس اچھی جگہیں تھیں, دے اسٹارٹڈ رینٹنگ آؤٹ دیئر اون اسپیسیز یا ہوم یا اس طرح کی جگہ. ایون کہ اب تو یوں سچویشن ہے, کچھ لوگوں نے ایکچولی اپنے گھروں کی کنسٹرکشن بھی اسی ایسپیکٹ سے کی ہے کہ وہاں پہ فوٹو شوٹس ہوں گے, اینڈ دے آر میکنگ اے لاٹ آف منی. اسلام آباد میں ابھی 4-5 ہی جگہ ایسی ہیں جو کہ دے آر رینٹنگ دیئر اون اسپیسیز فار دا فوٹو شوٹس. اور لیکن آئی تھنک ان دا فیوچر دیر ول بی اے لاٹ مور. ابھی 5-6 ایسے جگہ ہیں, جیسے کہ گلبرگ میں کچھ فارم ہاؤسز ہیں, ایفٹن میں 1-2 جگہ ہیں, مسکن ہے, مقام منصور ہے, اور بھی کافی جگہ ہیں. تو لیکن ایونچولی یہ بڑھے گا. یہ اسٹارٹ ٹرینڈ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ پشاور سے. تو پشاور میں نا تھوڑے آپ کنزرویٹیو ہے تھوڑے سے لوگ, اور وہاں پہ نا آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے گلی میں شوٹ نہیں کر سکتے آف کورس. تو وہاں پہ نا بہت پہلے لائک 10 years بیک وہاں پہ ایک جگہ بنی اس طرح جہاں پہ فوٹو شوٹس ہوتے تھے. کپل سب وہاں پہ جاتے تھے اور وہاں پہ فوٹو شوٹس کرتے تھے. تو وہاں سے یہ کانسیپٹ نکلا. پھر لاہور میں پہلے تھے, لیکن لاہور میں نا ایز سچ شادیوں کے لیے نہیں تھے. اسٹوڈیوز تھے بہت سارے, لیکن وہ مین اسٹریم پروڈکشنس کے لیے ہوا کرتے تھے. تو شادیوں کے لیے جو اب جو بن رہے ہیں, تو اس کے بعد سے اسلام آباد آف کورس ہمیشہ سے پیچھے ٹرینڈ فالو کرتا ہوا آ رہا ہے بیچارہ. تو اب یہاں پہ بننا شروع ہو گئے ہیں ایونچولی. اسلام آباد میں پہلے سارے شوٹ سرینا میں ہونے ہیں, یا میریٹ میں ہونے ہیں, یا وینیو پہ ہونے ہیں, لیکن یا پھر سید پور ولیج میں ہو گئے. لیکن اب جو ہے نا کافی ٹرینڈ بہتر, اب مختلف گھروں میں ہو رہے ہیں, ڈفرینٹ لوکیشن پہ ہو رہے ہیں. لوگ فوٹوگرافرز ایون کہ لوگ دے وانٹ مور کریٹیوٹی, سم تھنگ نیو. تو اس سے جو ہے نا دیٹ از جنریٹنگ نیو آئیڈیاز اینڈ نیو جگہیں جس کی وجہ جہاں پہ آ کے لوگ شوٹ کر سکتے ہیں. رائٹ. بٹ یو فیل لائک کہ جو ایک ٹرینڈ آف ویری کوریوگرافڈ ویڈنگز from like photography to the dances to all of that, is it slowly, meri nazar mein it's like slowly dying out a little? Matlab, people just want to have fun, they want to have like maybe like a big party, and like candid shots ho gaye, but ye bahut hi ek wo choreograph karke pura ek bana ke, I think is that trend slowly changing? دیٹ از ڈیفینیٹلی چینجنگ. اوور دا ایئرز ایک ایسا ٹرینڈ آیا کہ دا پرفیکٹ ویڈنگ, یہ ایک ٹرینڈ آیا جی. اب آپ اس کے لیے جناب پرفیکٹ ڈانسز ریہرس ہو رہے ہیں سیورل منتھس پہلے. آپ اسپیشلی ایک آپ ڈانس کوریوگرافر ہائر کر رہے ہیں, ویڈنگ پلانر ہے, تو وہ بہت کچھ ہے. تو لیکن نا ان دی اینڈ اس سارے پریشر میں نا ایون کہ لوگوں نے بھی دیکھا کہ یار ہم نے تو انجوائے ہی نہیں کیا اپنی شادی, ہم تو بس ڈانس ہی سیکھتے رہ گئے, ہم تو خالی یہی کرتے رہ گئے. تو اس لیے نا اب آہستہ آہستہ اگر ایسا ہو, ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانسز کافی پریپیئرڈ ہوتے ہیں, کوریوگرافرز ہائر ہوتے ہیں, لیکن ان دی اینڈ پھر ایک سیشن ہوتا ہے ان کے اپنے چل آؤٹ کا, تو وہ بھی ہے. لیکن دیٹ از ٹرینڈنگ. آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ ہے نا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اب لوگ جو ہے نا دے آر گوئنگ آؤٹ فار اسمالر ویڈنگس بٹ فن ویڈنگس, جیسے کہ باہر ہوتا ہے امریکہ ان جگہوں پہ. Kamar, there has to be a dark side to the wedding photography industry as well. Like just طرح ہر industry میں there is a dark side, Definitely. What's
what's yours? I mean, in the industry that you work in, usme jis tarah aapne pehle touch upon kiya tha ki some clients treat you guys very badly, us tarah se what is like the darker aspects of this industry? well डार्कर इतने तो खैर डार्कर नहीं है, लेकिन आई वुड से कि इसमें ना जो मेजर जो अब जो एक चीज़ शुरू हो गई है ओवर द ईयर्स, जब से इस इंडस्ट्री में बहुत सारे और लोग एंटर आना शुरू हुए हैं, अब बहुत जब नए लोग आए हैं तो हर किसी का अपना एक माइंड सेट होता है. पहले होता ये था कि फ़ोटोग्राफर्स जो थे एवरीवन दे यूज्ड टू वेलकम ईच अदर, और वो कोऑर्डिनेशन से काम करते थे. लेकिन अब जो नए जो आए हैं ना, जेन ज़ी, दे वांट टू पुल ईच अदर्स लेग्स. कंपटीशन होता है, ऑफ कोर्स हमेशा होता है, हमेशा से रहा है कंपटीशन. लेकिन पहले होता यह था कि कंपटीशन में इस तरह होता था कि वो अच्छा काम करके दिखाएं, देन दे कैन विन. ठीक है. लेकिन अब इस तरह है कि दूसरे की टांग खींच लें, देन यू कैन विन. अब बहुत सारे ऐसे जो है ना नॉन प्रोफेशनल लोग हैं इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, जो कि एक्चुअली रूइनिंग द नेम फॉर एवरीवन. जो अच्छा काम कर रहा है ना, वो भी उसी कैटेगरी में फॉल करेगा कि ये तो सब ऐसे ही हैं. तो एक तो ये एक मेजर हमारे लिए एक बड़ा वो है. तो दिस इज़ द रीज़न दैट ऑलमोस्ट एवरी वेडिंग फोटोग्राफर इज थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग टू सम अदर टाइप ऑफ फोटोग्राफी एज वेल. ओके. जैसे कि कुछ स्पेसिफिक अगर कोई वेडिंग फोटोग्राफर है, ही वुड वांट कि मैं प्रोडक्ट के साथ शुरू कर लूँ. सो क्योंकि उसको आगे फ्यूचर में लग रहा होता है कि दैट देयर विल बी अ टाइम, इसमें इतनी मुश्किलात हो जाएंगी वेडिंग इंडस्ट्री में कि एटलीस्ट आई विल हैव अ साइड लाइन बिजनेस होगा मेरे पास. राइट. तो हमारी डार्कर साइड्स में एक तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है. सेकेंडली ये कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं मेन चीज़ के, आप या कोई जैसे मैंने पहले बताया कि इफ़ दे ट्रीट यू राइट फिर तो ठीक है. लेकिन अगर आपने देख लिया कि आपका क्लाइंट जो है ना थोड़ा डिफरेंट है एंड दे विल नॉट ट्रीट यू राइट, या उनके घर वाले बहुत ही बदतमीज़ भी हैं होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत बुरा ट्रीट करते हैं फोटोग्राफर को, बहुत बुरी तरीके से बुलाते हैं, तो वो एक थोड़ा सा ना एक फियर होता है फोटोग्राफर के, यार ये क्या ही हो गया हमारे साथ. ठीक है. एंड कमर, आई मीन again your word, आप लोगों के I suppose dark side में then you also have these fears जो exist करते हैं. क्या हैं वो as a photographer? Because see we are on the other side as clients, और हमें तो यही लग रहा है कि ये लोग as a team आ रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, pictures ले रहे हैं, but there are certain fears that I suppose exist. क्या होते हैं वो? मैं बताता हूँ. देखें, as a photographer सबसे बड़ा जो हमारा प्राइमरी फियर होता है ना, वो होता है डाटा लॉस. क्योंकि डाटा जो है ना इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एवर. डाटा जब आपके बहुत मल्टीपल इवेंट्स होते हैं और आप एक दिन में मल्टीपल इवेंट्स कवर कर रहे हैं, आपके डिफरेंट स्टाफ आपका डिफरेंट जगहों पे जा रहा है, इन दी एंड आप बहुत थके भी हुए हैं, आपके पास टन्स ऑफ डाटा आता है, तो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस उसको ना गलत कॉपी पेस्ट या कुछ भी हो सकता है. तो एक फोटोग्राफर का सबसे बड़ा फियर ना डाटा लॉस होता है. बहुत सारे फोटोग्राफर्स डिफरेंट प्रिकॉशंस लेते हैं, और सिंस क्योंकि कैमरा तो बहुत बेहतर हो गए हैं तो इमीडिएटली कोई मसला हो तो कैमरा इंडिकेट्स का कार्ड में मसला आ गया या एनीथिंग. एक सबसे बड़ा हमारा फियर जो होता है डाटा लॉस होता है. और सेकंड हमारा सबसे बड़ा फियर होता है इक्विपमेंट लॉस. क्योंकि ओवर द ईयर्स अगर आपने देखा हो पिछले 2-3 सालों में जो है बहुत सारे फोटोग्राफर के साथ ना बहुत सारे डकैतियाँ बहुत हुई हैं. राइट. बहुत कैमरे छिने हैं लोगों से, और काफ़ी इस तरह के आए, क्योंकि ऑफ कोर्स कैमरे बहुत महंगे होते हैं, इक्विपमेंट बहुत महंगी होती है. वो जो इक्विपमेंट लॉस होता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा फियर होता है, क्योंकि दोबारा नई इक्विपमेंट लेना इट्स नॉट दैट ईजी. इक्विपमेंट बहुत महंगी हो गई है, लाइक 3 times द कॉस्ट. अगर आप पिछले 5 साल पहले देखें और अब देखें, जो कैमरा आपका 5 लाख का था वो 15 लाख का. तो लेकिन जो आपके प्रॉफिट रेशियो है वो उधर की उधर ही है. अगर आप पहले किसी एक दिन की शादी में आप लाख रुपये ले रहे हैं या 50,000 ले रहे हैं, वो अभी उतने के उतने बल्कि एक्चुअली कम हो गए. तो जो आपका प्रॉफिट रेशियो है बिल्कुल ज़मीन पे चला गया है, और आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आसमान पे चली गई है. ओके. एंड ये जो हमारे आई मीन क्लाइंट्स होते हैं, आप लोगों के क्लाइंट्स होते हैं, पीपल लोकली अब्रॉड व्हाटएवर, क्या आपने एक रिपीटेटिव पैटर्न नोट किया है दैट इज़ वेरी अनोइंग फॉर यू एज अ फोटोग्राफर, कि आप कहते हैं कि यार ये बस ना करें? इज़ देयर समथिंग दैट्स
کچھ ہے ایسی کامن چیز amongst like a lot of people, a lot of your clients? اکثر ایسا ہوتا ہے دیکھیں بات یہ نا ہر ایک بندے کی ہر ایک بزنس کی اپنی ایک ورتھ ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت کم ریٹ میں آپ کو کام کر دیں گے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ پیسوں میں کام کریں گے. ہر ایک کی اپنے حساب سے ہر ایک اپنی ورتھ ہوتی ہے, اپنا ایک ریٹ ہوتا ہے. کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ نا مارکیٹ ریسرچ نہیں کریں گے بالکل بھی, اور وہ نا کسی بہت اچھے ہائی اینڈ فوٹوگرافر کو کال کریں گے اور اس کو کمپیئر کریں گے بالکل مٹھے والے سے. وہ ایک بڑا انوائنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ یار بھائی وہ اگر جسٹ امیجن کہ کسی کلائنٹ کی کال آئے گی, جی ہاں جی آپ کا پر ڈے کا پیکیج کیا, ہم ان کا پیکیج بھیج دیں گے. یار آپ تو بہت مہنگے ہیں یار, وہ فلانا تو اتنا ہی کر رہے ہیں. تو بھائی آپ ان سے کرا لینا, پھر ان سے کلا کے پھر بیٹھ کے روئیں. آپ اپنے حساب سے آپ کلائنٹ دیکھیں اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ اپنا نا فوٹوگرافر چوز کریں. کچھ لوگ ہوں گے جو کہ سیم کام آپ کو 10 times مور کاسٹ میں کر کے دے رہے ہوں گے. تو دیر از اے ریزن کہ وہ کام کر رہے ہیں, دیر از اے ریزن کہ لوگ ان کو ہائر کر رہے ہیں. تو پہلے یہ تو آپ فائنڈ آؤٹ کریں. آپ جو جسٹ اسٹارٹ کمپیئرنگ کہ وہ اتنا میں کر رہا ہے تم اتنے میں کیوں نہیں کر رہے. اب تو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ بھائی اس طرح نہیں ہے کہ بس آئے اور فوٹوز کھینچے گھر جا کے آرام سے سو گئے. اس طرح نہیں ہے. اٹس مور آف اے بزنس, اٹس ویری ٹیکنیکل, اور اٹ ٹیکس ایئرز آف اسکل ایک فوٹوگرافر کو ایک جگہ پہ آنے پہ جہاں پہ وہ ہے آج کل. تو آپ اس کو تھوڑا اس کی پوری جو جرنی کی تو تھوڑی رسپیکٹ کریں. کچھ لوگ ہوں گے جو کریں گے, کچھ لوگ بالکل نہیں کریں گے. اور اسپیشلی پاکستانی تھوڑا مارکیٹ میں یہ مسئلہ تو ہے ہی ہے. بٹ یو فیل لائک کہ آپ کی ایک سوشل میڈیا گیم ہوتی ہے ایز اے فوٹوگرافر, دیٹ آلسو پلیز اے بگ رول ان ٹو لائک دا کلائنٹیل اینڈ دا کلائنٹس دیٹ یو گیٹنگ. دیٹ ڈیفینیٹلی پلیز اے کہ ہیوج جو رول. آپ ریلز بناتے ہیں, ہاؤ یو پریزنٹ یور سیلف. ایگزیکٹلی, یہ تو ہاں بہت ہی تو امپورٹنٹ فیکٹر آج کل. تو اٹس لائک آئی ووڈ سے کہ اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. سوشل میڈیا آپ کا کیسا چل رہا ہے, آپ کتنے انگیجڈ ہیں اس میں, کتنا آپ کر رہے ہیں, کتنا نہیں کر رہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ بیسکلی آپ تو ایزیسٹ وے یہی ہے کہ آپ نے آپ کو پریزنٹ یور سیلف. تو ایزیسٹ وے یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ آپ کا صحیح چل رہا ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ کلائنٹس دے وانٹ ٹو سی دیم سیلوز سوشلی اس طرح کہ آپ کے پیج پہ ہوں اور لوگ دیکھیں. تو یہ بھی بہت ہے آج کل. ان کے ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں دے اسپیسیفکلی مینشن کہ بھائی جان ہماری لگنی چاہیے اسٹوری زیادہ ساری. میری فلائن ڈانس کی آپ نے لگانی ہے, میرے بیٹے کی اسٹوریز بھی لگانا جی آپ لگا دیں گے. ٹھیک ہے. قمر, the Pakistani wedding industry is a $1 trillion industry. بہت پیسے ہیں اس میں, and it's also an industry that's evolved over the last decades, especially in the last 10 years. بہت زیادہ evolution ہوئی ہے. What is that evolution? آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں? Have we moved to very small to big to now smaller weddings? یہ evolution trajectory ہوئی ہے, کیا ہوا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی, یہ تو اگر آپ دیکھیں نا تو بہت سارے فیکٹرز ہیں بیچ میں. ایک تو آئی ووڈ سے کہ سوشل میڈیا ہیز پلیڈ اے ہیوج رول ان دیٹ. جو ویڈنگز ہیں ڈیفینیٹلی وہ بہت چھوٹے سے بڑے سے اور اب ہیوج ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ سیلیبریشنز ہمارے پاس, مطلب سیلیبریشن کرنے کی جو چیزیں وہ کم ہیں, تو اف وی گیٹ دا ویڈنگس ہم اسی کو سارا سیلیبریٹ کرتے ہیں. سیکنڈلی ایک دوسرا فیکٹر تو دکھاوا بھی ہے جی. وہ جی اگر نے 5 ڈشز دی تھیں میں تو 8 دوں گا, تو ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. اور سیکنڈلی کہ ایسے نئے ٹرینڈز آنا شروع ہو گئے ہیں. جیسے کہ اگر آپ شروع میں دیکھیں, بس شروع میں بس ایک نکاح ہوتا تھا, پھر برات, چلو جی جا کے رخصتی والے سین شروع ہو گیا, پھر مہندی برات ولیمہ ہو گیا, پھر اس کے بعد جو ہے اب جو ہے نا جناب مایوں ہوگا. مایوں بہت ضروری ہے. جتنے بھی چاچے مامے ہیں سب نے ایک مایوں کرنا ہے. ڈھولکیاں بھی ہوں گی, پھر قوالیاں بھی ہوں گی. قوالی کے بغیر تو آج کل شادی پوری نہیں ہوتی ہے. اور قوالی کے بعد جی پھر آپ کا مہندی ہوگی, پھر برات ہوگی, پھر ولیمہ ہوگا. اور پھر ولیمہ بھی کئی لوگ 2 بھی کرتے ہیں, گاؤں والوں کے لیے لاتا, شہر والوں کے لیے لاتا. تو یہ بہت انڈسٹری جو ہے نا بہت بوم کر گئی. اچھی بات ہے, اس سے بہت سارے لوگوں کا روزی روٹی چل رہی ہے. اس ساتھ لنکڈ ہیں ہزاروں انڈسٹریز اور لنکڈ ہیں. جولرز ہوتے ہیں, ڈریس ڈیزائنرز ہوتے ہیں, ان کے پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, ڈیکور والے, فوٹوگرافرز, ڈی جے, یو نیم اٹ, ویڈنگ ہالز, کھانے کی انڈسٹری ساری سے ریلیٹڈ ہے. تو اللہ کا شکر ہے سماؤ سب کا اگر چل رہا ہے تو وائی ناٹ, اچھی بات ہے. اور بڑی کر لیں شادی, یو ڈونٹ مائنڈ. You don't mind. We don't mind. It's even better for you. Yeah, it's better for everyone.
But Kamer, a few of the people that I, really enjoy their work, unme se ek Iza hain, like Iza does great Iza work. does amazing job, yes, definitely. Moaz does great work. Moaz is amazing, Fatma yes. Tariq does Yes, great work. definitely. And I think, again, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی جو ایک social media game بھی ہے, that's also very strong. Very important, yes. And again, that ties back into the importance of social media now. So do you, on a parting note, have some advice for the newbies جو younger لوگ اب join کرنا چاہ رہے ہیں this industry? Is it that easy کہ آپ بس کیمرہ اٹھائیں, فوٹوگرافر بن جائیں؟ Of course, throughout this conversation آپ نے ایک dark side بھی explain کی ہے, but some sort of advice that you would have for the younger people. Definitely. میری ایڈوائز یہ ہے کہ جی باہر رہ کے نا لگتا ہے کہ بہت ایزی ہے, بہت بہترین ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, بس پاپا کی پرنسنس ہیں, ابا جی سے کہنا ہے کیمرہ لیتے ہیں, کیمرہ آ گیا نا, آئی ایم اے پروفیشنل فوٹوگرافر. اس طرح نہیں ہوتا. تھوڑا سا نا لرن اینڈ آبزرو, دیکھیں کہ کس طرح چل رہا ہے, کلائنٹ کس طرح ہے, ڈیٹا کس طرح مینیج کرنا ہے, ٹیم کس طرح مینیج کرنی ہے. دیٹ ٹیکس ٹائم, ٹھیک ہے. اینڈ ڈو ناٹ جمپ آن ٹو کنکلوژنس کہ بس جی میں تو اب نکل پڑی, میں تو بن گیا بہت بڑا فوٹوگرافر. اس طرح نہیں ہوتا. دیٹ ٹیکس ٹائم. اور سیکنڈلی اب کمپٹیشن زیادہ ہے. وین یو ہیو کمپٹیشن یو نیڈ ٹو بی دا بیسٹ ٹو سروائیو, اور ایٹ لیسٹ بیٹر دین ادرس. اگر آپ تھوڑے سے بھی پیچھے رہ گئے تو گیم اوور ہے آپ کی. تو میری جو ایڈوائز یہ ان لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جسٹ ریلیکس, اٹس اے امیزنگ فیلڈ, آپ ضرور اس میں آئیں, لیکن پریکاشنس بھی لیں, دیکھیں, آبزرو کریں. بس اس طرح نہیں ہے کہ بس آپ نے کیمرہ اٹھایا اور آپ ایک شادی پہ چلے گئے یور اے فوٹوگرافر. اس طرح جو ہے آپ باقی فوٹوگرافرز کا نام بھی خراب کرتے ہیں, کام خراب کر کے. دین دیر سب لوگ تو ایک ہی طرح جج کریں گے نا, سب لوگ ایک ہی طرح سے کہیں گے یہ سب فوٹوگرافرز ہوتے ہی ایسے ہیں, پر ایسا نہیں ہوتا. تو پہلے تھوڑا ٹائم لیں, ٹیک یور ٹائم, کسی کے ساتھ انٹرنشپ کریں, اینڈ دین اسٹارٹ یور اون تھنگ, پر ایک دم نہیں. اینڈ آن دا فلپ سائڈ, سو دا کلائنٹس, ان کے لیے آپ کیا ایز اے پارٹنگ نوٹ وڈ یو سے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ کلائنٹ تو تھوڑا ایک پہلی چیز تو کہ ہوم ورک تھوڑا ضرور کریں کہ وہ کس فوٹوگرافر کو ہائر کر رہے ہیں اور اس کی مطلب اسٹائل آف فوٹوگرافی کیا ہے. وہ اسلام آباد چھوٹا ہے, یہاں تو سب کو ہی پتہ ہوتا ہے, ہر کوئی آلموسٹ ہر کسی کو جانتا ہے. اس سے اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ ابھی کون کس طرح کا کرتا ہے اور آپ نے ہائر بھی کر لیا فوٹوگرافر, تو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو شادی پہ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے, ٹھیک ہے. جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں میک اپ کے, واٹ ایور, جو بھی ہزارس ہوتے ہیں وہ تو ہونے ہی ہیں. ان اینی کیس اینڈ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اس سے جسٹ ریلیکس, انجوائے یور بگ ڈے, بار بار نہیں آنا, انجوائے یور سیلف, ریلیکس, اور اپنی شادی اچھی سے گزاریں تاکہ یو ہیو گڈ میموریز فار یور انٹائر لائف. On that wonderful note, thank you so much, Kamer, for being with us, and I hope you keep taking more pictures and more power to you. Thank you so much for joining. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.